السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. جی اسٹوڈنٹس، تو آپ لوگوں کا CS301 ڈیٹا اسٹرکچرس کا گریڈڈ ڈسکشن بورڈ کا جو ٹاپک ہے وہ آ چکا ہے. اور GD آپ لوگوں کا 14 مئی کو اوپن ہوگا. 15 مئی اس کو اٹیمپٹ کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اس ویڈیو میں آج ہم کویشچن کو دیکھیں گے. کویشچن کو دیکھنے کے بعد جو اس کا سولوشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ ریٹن فارم میں اور اس کے ساتھ ساتھ اورلی میں آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گا. تو ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ آپ نے اسکپ نہیں کرنا تاکہ سارے سولوشن کی آپ کو سمجھ آ جائے. تو بیسیکلی یہاں پہ دیکھیں کویشچن آپ کا کافی ڈیٹیل کے اندر ہے. پہلے آپ کو یہاں سے لے کر ٹھیک ہے مکمل ایک سینیریو دیا گیا اور اس سینیریو کے بیس پہ آپ کا جو مین کویشچن ہے وہ یہاں سے آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے. سپوز یو آر. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پہ دیکھیں جو کویشچن آپ کا کیا ہے کہ ایک کالج ہے جس کا نام XYZ ہے جو کہ پرائیویٹ کالج ہے. وہ اپنے لائبریری سسٹم کو مینیج کرتا ہے اپنے کالج کے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے. اس کے بعد اب جو ان کا کرنٹ لائبریری سسٹم ہے اس کو مینولی مینیج کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد یہ جو ان کا مینولی سسٹم کو جس کو مینیج کرتے ہیں وہ زیادہ ایفیشینٹ بھی نہیں ہے اور دوسرا اس کے اندر ایرر بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس ایشو کو مینیج کرنے کے لیے ان لوگوں نے وہ جو آرگنائزیشن ہے وہ جو کالج ہے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ ایک اور ڈیٹا اسٹرکچر کی مدد سے ٹھیک ہے اس کو آپ یوز کریں گے اور تاکہ ان کا جو پورا سسٹم ہے لائبریری کا وہ ایک تو ایفیشینٹلی کام کرے اور دوسرا اس کے اندر کسی قسم کے ایرر دیکھنے کو نہ ملے. تو یہ اب ان کا گول ہے. اچھا، اس کے بعد کالج کی جو کچھ ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی یہاں پہ مینشن ہے کہ کالج ایکچولی آپ سے مطلب کہ وہ جو لائبریری کا نیو سسٹم تیار کروانا چاہتے ہیں اس سے ان کی ڈیمانڈ کیا ہے. تو پہلی وہ کہتے ہیں کہ فرسٹ آف آل دا بکس شوڈ بی ایڈیڈ ان ٹو دا سسٹم ایٹ ونس، کہ تمام جو بکس ہوں گی لائبریری کے سسٹم کے اندر 1 by 1 ایڈ ہوں گی. دوسری ان کی ریکوائرمنٹس ہیں کہ جو بکس ہیں اب وہ 10,000 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ یہ بالکل کم چانس ہے کہ جو سسٹم ہے اس کے اندر سے ہم بکس کو ڈیلیٹ کریں گے، کیونکہ جو بک ہم اپلوڈ کریں گے وہ بک کافی ٹائم اس سسٹم کے اندر اس نے رہنا ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ فائنڈ اے پرٹیکولر بک شوڈ بی ایفیشینٹ، کہ اس سسٹم کے اندر کسی بھی بک کو جو ڈھونڈنے کا ٹاسک ہے وہ ایفیشینٹ ہونا چاہیے. وہاں پہ جو سرچ ہے وہ اچھے طریقے سے وہاں پہ ورک کرے، وہاں پہ سسٹم جو لوڈ ہے وہ اچھے طریقے سے لوڈ ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پہ زیادہ جو سرچنگ کا کام ہونا ہے، جس اسٹوڈنٹ کو جو بک چاہیے ہوگی تو اس نے آ کے اس سسٹم کے اندر اس کو سرچ کرنا ہے. تو وہاں پہ سرچنگ کا جو اوور آل پروسیس ہے اس کا بھی وہاں پہ ایفیشینٹ ہونا ضروری ہے. اب یہاں پہ آپ کا ٹاسک کیا ہے کہ آپ نے امیجن کرنا ہے کہ آپ ایک سافٹ ویئر کے ڈیولپر ہیں اور جو کالج مینجمنٹ ہے اس نے آپ کی طرف اپروچ کیا ہے. اب وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کا اوور آل سینیریو ہے ٹھیک ہے کہ ان کا پہلے یہ مسئلہ تھا، ایرر آتے تھے، سسٹم زیادہ ایفیشینٹ نہیں تھا، اس کو مینولی مینیج کیا جاتا تھا. پھر وہ چاہتے تھے کہ ڈیٹا اسٹرکچر کوئی اور اب ہم اس میں یوز کریں. تو انہوں نے آپ کو ریکوائرمنٹس بھی بتا دی ہیں. اب وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس دو آپشن ہیں. ٹھیک ہے، یا تو آپ نے ارے ڈیٹا اسٹرکچر کو یوز کرنا ہے یا آپ نے لنکڈ لسٹ کا جو ایک ڈیٹا اسٹرکچر ہوتا ہے ٹائپ ہے اس کو آپ نے یوز کرنا ہے. تو آپ کے پاس دو آپشن ہے. انہیں دو آپشن میں رہ کے آپ نے بتانا ہے کہ جو ان کا سینیریو کالج کا اس کی ریکوائرمنٹ کو دیکھ کر، اس کے پورے سینیریو کو دیکھ کر اس میں جو زیادہ افیکٹو لگ رہا ہے وہ ارے لگ رہا ہے یا پھر جو لنکڈ لسٹ کا ڈیٹا اسٹرکچر ہے وہ یہاں پہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، افیکٹو، اس کی مدد سے آپ ایک لائبریری کا جو سسٹم ہے اس کو آپ تیار کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ جو بھی آپ کو لگتا ہے وہ آپ نے پہلے اپنی چوائس بتانی ہے، دین آپ نے ایک سالڈ آرگومنٹس دینے. ٹھیک ہے، جو کہ آپ بتائیں گے کہ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے. اور جو آپ کا آنسر ہے میکسیمم یہاں پہ لمٹ لکھی ہوئی ہے کہ 4 سے 5 لائنوں کے اندر آپ نے اپنا آنسر سمز اپ کرنا ہے. اس سے آپ نے لینتھی آنسر کی طرف آپ نے نہیں جانا. ٹھیک ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو کویشچن کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم چلتے ہیں اس کے سولوشن کی طرف اور مزید جو اس کی ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کو سولوشن فائل میں چل کے بتاتا ہوں. جی اسٹوڈنٹس، تو یہاں پہ یہ آپ کی سولوشن فائل میں نے تیار کی. یہاں پہ ٹاپک کو آپ نے اگنور کرنا ہے کیونکہ ٹاپک میں نے یہاں پہ مسٹیکنلی کچھ اور ٹائپ کر دیا. یہاں سے آپ کا بیسیکلی آنسر سٹارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ اب جو ہمیں ایک سینیریو دیا گیا اس کی ریکوائرمنٹس کی بیس پہ میں یہاں پہ یہ ریکمینڈ کروں گا کہ جو ارے کا ڈیٹا اسٹرکچر ہے وہ زیادہ بہتر ہے. اب وہ کیوں بہتر ہے؟ ٹھیک ہے، میں یہاں پہ ارے کے ساتھ جا رہا ہوں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ لنکڈ لسٹ سے زیادہ بہتر آپشن ہے تو آپ اس کے ساتھ جا سکتے ہیں. مجھے یہاں پہ ارے زیادہ بہتر لگ رہا ہے تو میں جا رہا ہوں ارے کے ساتھ. تو اب میں کیوں جا رہا ہوں، مجھے ایسا کیوں لگتا ہے، اس کو میں نے آگے ایکسپلین بھی کرنا ہے. سب سے پہلا جو جسٹیفیکیشن ہے وہ میں نے یہاں پہ لکھی ہے کہ ایفیشینٹ بک ایڈیشن، کہ ارے کو یوز کرتے ہوئے ہم وہ جو سسٹم ہے اس کے اندر ایزلی 1 by 1 تمام بکس کو اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ کو کانسٹنٹ جو ٹائم اسیس ہے ٹھیک ہے اس کے ایلیمنٹس آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ انڈیکسنگ آپ کو ملتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے تھرو آپ ایزی اینڈ اچھے طریقے سے فاسٹلی آپ جو بکس ہیں ان کو آپ انسرٹ کر سکتے ہیں اس سسٹم کے اندر. اچھا، اس کے بعد جو سیکنڈ اس کا جو ریزن ہے وہ ہے ہینڈلنگ میکسیمم بک لمٹ. ٹھیک ہے، تو ارے کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ فکس سائز ہوتا ہے تو وہاں پہ ایزلی جو 10,000 بکس ہیں ان کو بغیر کسی ایشو کے وہاں پہ آپ مینیج کر سکتے ہیں. آپ ایک لمٹ وہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد انفریکوینٹ بک ڈیلیشن. تو یہاں پہ انفریکوینٹ بک ڈیلیشن اس کا کیا مطلب، یہاں پہ اس کا یہ مطلب ہے کہ
کیونکہ انہوں نے آپ کو ریکوائرمنٹ کے اندر بتا دیا ہے کہ بکس کو ہم نے زیادہ ڈیلیٹ نہیں کرنا. جو بک ہم ایک دفعہ ایڈ کریں گے تو اس کو ہم لانگ ٹرم مطلب کہ وہ لانگ ٹرم کے لیے وہاں پہ رہے گی. تو اس طرح کا اس پورے سسٹم کو پھر افیکٹو بنانے کے لیے اس کی اسپیڈ وغیرہ اوور آل تو وہ تمام چیزیں اس کے لیے بھی جو ارے ہے وہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہاں پہ مینٹین کرنا ہے اور وہاں پہ جب جس کو جو چاہیے ہوں گی تو اس پورا جو مطلب کہ سینیریو ہے تو اس کو جو مطلب کہ ارے والا ڈیٹا اسٹرکچر ہے وہ زیادہ اچھے انداز میں مینٹین کرے گا. اس کے بعد جی فورتھ ہیڈنگ ہے ایفیشینٹ بک سرچنگ. تو بکس کو ہم نے سرچ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے, جو ہماری ریکوائرمنٹس اس کے اندر بتایا ہوا تھا. تو ارے کی مدد سے بیسیکلی آپ اچھے طریقے سے سرچ کر سکتے ہیں, جو کہ فریکوینٹلی آپ نے کرنی پڑنی ہے. ٹھیک ہے, جو کالج کا سسٹم ہے وہاں پہ ان کے اسٹوڈنٹس ہیں تو ان کو لازمی بات ہے زیادہ تو ان کو سرچنگ کرنی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ ریس کے اندر جو رینڈم اسیس ہے, ٹھیک ہے, اس کو یہ سپورٹ کرتی ہے, جس کا کیا مطلب ہے کہ آپ ڈائریکٹلی اسیس کر سکتے ہیں کسی بھی بکس کو اس کے انڈیکس کے تھرو. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک ایفیشینٹ سرچنگ ٹیکنیک یہاں پہ جو کہ آپ کو اس کی ارے کی مدد سے دیکھنے کو ملتی ہے. تو اس کی وجہ سے بھی آپ کی جو سرچنگ ہے اوور آل افیکٹو ہوگی. اس کے بعد جی میموری یوٹیلائز ہوگی. دین جو چیچے ہیں وہ ایفیشنسی, ان کی ایفیشنسی اچھے انداز میں ہوگی. اچھا, اس کے بعد یہاں پہ یہ لاسٹ 5 اور 6 میں ایکسپلین نہیں کر, اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے, آسان ورڈنگ میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے. اچھا, اس کے بعد یہاں پہ جو آنسر کی آپ کو لمٹ بتائی تھی وہ تھی 4 to 5 لائن آنسر. تو آپ کی آسانی کے لیے میں نے یہاں پہ ڈیٹیل کے اندر بھی ایک آنسر لکھ دیا جو کہ آپ کو میں نے سامنے ایکسپلین کیا ہے. اور باقی یہاں پہ میں نے 4 to 5 لائن آنسر بھی آپ کی آسانی کے لیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک تیار آنسر مل جائے, ٹھیک ہے, اس کو آپ دیکھیں اور وہاں سے صرف آئی ڈی لیں, ورڈنگ کو آگے پیچھے کریں اور اپنا سولوشن آپ لوگ سبمٹ کروا دیں. تو یہ آپ کے سامنے میں نے لکھ دیا ہے. اس کو بھی آپ نے یہاں سے آئی ڈی لینا ہے. آئی ڈی لینے کے بعد جو کچھ آپ کو میں نے بتایا اس کو بھی آپ نے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے, اور ریلیٹ کرنے کے بعد دین آپ نے اپنا جو آپ کا سولوشن ہے وہ آپ نے تیار کر کے سبمٹ کروا دینا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, تو اگر آپ کو اسٹل کوئی کوشچن ہے آپ کے مائنڈ میں تو لازمی آپ نے کرنا ہے. اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب آپ نے لازمی کرنا ہے, بیل آئیکن کے بٹن کو آپ نے لازمی پریس کرنا ہے تاکہ آئندہ جتنی بھی میں کے سولوشن اپلوڈ کروں اس کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, تو ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اللہ حافظ, تھینک یو سو مچ.